وعلی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، جو 3 مرتبہ صبح کو اور 3 مرتبہ شام کو درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر یہ حق ہے کہ اس بندے کے اس دن کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ احباب گرامی قدر، گناہوں کی معافی جو ہے حاصل ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے، عنایت ہے، اور اس عطا کو پانے کا سبب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ دروشی پڑھنا ہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سلسلہ علم و ادب میں کل سے ہمارا عنوان چل رہا ہے کہ بہتر کون، اور اس کے اندر چند افراد کا ذکر ہوا، حدیث پاک کی روشنی میں بھی اور ہمارے اسلاف کے اقوال کی روشنی میں بھی۔ اور کل جہاں ہماری گفتگو رکی تھی وہ اس حدیث پاک پر تھی جو ابن ماجہ میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان خطا کار ہیں اور خیر الخطائین التوابون، اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ احباب گرامی قدر، توبہ جو ہے اس کے بارے میں رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ توبہ کو ٹالنا ہے آئندہ پر، یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور اس کے بارے میں عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تسویف یعنی توبہ کو جو بندہ آئندہ پر ٹالتا ہے، یہ سوچے کہ اکثر جہنمی اسی تسویف کی وجہ سے جہنم میں پہنچیں گے۔ تسویف کرنے والا اپنے کام کی بنیاد ایسی چیز پہ رکھتا ہے جو اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی وہ زندگی ہے، تو وہ زندہ رہنے کی امید پر کہ آج نہیں کل، کل نہیں جی پرسوں، اسی پر بات کو آگے بڑھاتا رہتا ہے، تو ممکن ہے وہ زندہ نہ رہے۔ اور اگر بالفرض زندہ رہ بھی جائے تو ضروری نہیں کہ وہ آج جس انداز میں برائیوں کی روک تھام کر سکتا ہے، کل بھی اسی انداز پہ برائیوں کو روکنے پر قادر ہو۔ اور آج یہ نفسانی خواہشات کے غالب ہونے کی وجہ سے ایسا کرنے سے عاجز ہے، تو کیا کل ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ بلکہ عادت بن کر مزید پختہ ہو جائے گی۔ یہ لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں کیونکہ یہ دو ایک جیسی باتوں میں فرق کر بیٹھتے ہیں۔ تسویف یعنی توبہ کو آئندہ پہ ٹالنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کوئی درخت اکھاڑنا چاہے، پھر جب دیکھے کہ یہ تو بہت مضبوط ہے اور اسے اکھیڑنے کے لیے بہت مشقت کرنا پڑے گی، تو بولے کہ میں 1 سال بعد اسے اکھاڑوں گا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ درخت جب تک باقی رہے گا اس کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جائیں گی، اور جو اس کی اپنی عمر طویل ہوتی جائے گی یہ کمزور ہوتا جائے گا۔ تعجب ہے کہ طاقتور ہوتے ہوئے یہ درخت کو اکھاڑنے سے عاجز ہے، اور کمزور ہو جانے پر کیسے اکھاڑ لے گا؟ حالانکہ جب یہ کمزور ہوگا تو درخت مضبوط ترین ہو جائے گا، تو اس وقت یہ کیسے اس درخت پہ غلبہ حاصل کرنے کی سوچ رکھے ہوئے ہے۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ توبہ کو کل پہ چھوڑ دینا یہ خسارے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب توبہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہے تو مالک کریم قبول فرمانے میں دیر نہیں فرماتا، اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور توبہ کرنے والا یعنی جرم بھی اس نے کیا، گناہ بھی اس نے کیے، نافرمانی بھی اس نے کی، معصیت کا مرتکب بھی یہ ہوا، تو گویا یہ چوری سینہ زوری کر رہا ہے کہ معصیت پر معصیت ہے، گناہ پر گناہ ہے، اور بھروسہ زندگی پر ہے۔ پہلے بھی کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ بعض لوگ نیک اعمال کو، اور ہم کثرت کے ساتھ اس مرض کے اندر مبتلا ہیں کہ نیک کاموں کو ہمیشہ آئندہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نمازوں کی بات ہے تو تصور ہے جی بس اس دفعہ روزے آنے نے پھر پکیاں نمازاں شروع ہے، داڑھی شیو رکھنی ہے،
برائیاں چھوڑنی ہیں، نیکیوں کی طرف آنا ہے، تو بس یہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں، اور اس کے بعد میں نے حج پر جانا ہے یا عمرے پہ جانا ہے، تو بس پھر کیا ہے جناب کہ میں وہاں جا کے توبہ کر لوں گا۔ ابھی آپ دیکھیں کرونا وائرس کے سبب کتنے ماہ ہو گئے، پورا عمرے کا سیزن، حج جتنا رش ہوتا ہے لاکھوں لاکھ لوگ، تیاریاں ہوں گی، ویزے سٹیمپ ہو چکے بہت سارے لوگوں کے، لیکن دیکھے نہیں جا سکے۔ تو کبھی ایسے اسباب بن جاتے ہیں اور کبھی موت جو ہے وہ بندے کو اپنے چنگل میں لے لیتی ہے اور وہ مدینہ شریف مکہ شریف پہنچ ہی نہیں پاتا۔ تو اس لیے نیک کام کو بزرگان دین فرماتے ہیں ہر نیکی کل پہ چھوڑ دیتا ہے۔ نفع کی بات آئے، اپنی جیب بھرنے کی بات آئے، اپنی ذات کی بات آئے تو کہتا ہے ابھی کے ابھی چاہیے، اور جب نیک کام کرنے کی بات آئے، اللہ کے حضور توبہ کرنے کی بات آئے تو اس کو کل پہ چھوڑ دیتا ہے، لمبی امید پہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو بڑی پیاری مثال دی حضرت عبد الرحمن رحمت نے کہ درخت کو آج اکھاڑنا مشکل تھا تو کہا جی سال بعد اکھاڑوں گا، سال بعد تو کمزور ہو جائے گا، درخت مضبوط ہو جائے گا۔ تو یہ نیری حماقت ہے اور بے وقوفی ہے، اور اکثریت اسی کے اندر مبتلا ہو کے چلی گئی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے، قبر میں جا کے فرشتوں سے یہ کہنا کہ آپ مجھے ٹائم دے دو، فرشتے ٹائم تھوڑی دیں گے۔ حشر کے اندر یا لیتنی ہائے افسوس ہائے افسوس، لیکن جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو کف حسرت ملنے سے گیا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آیا کرتا۔ تو وقت اب ہے، جس کو کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں الآن، اسی وقت، کہ اس میں تاخیر کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ بہت سارے مسائل اس کے اندر بن سکتے ہیں، تو سچی توبہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کر لینی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث مسند بزار کے اندر ہے، فرما خیارکم کل مفتن تواب، یعنی تم میں سے بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار گناہ ہو جانے کے بعد بار بار توبہ کرتے ہیں۔ جب کبھی آدمی سے گناہ ہو تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ توبہ ایسی نہ ہو کہ صرف زبان پر استغفر اللہ ہو اور دل گناہوں پر اڑا رہے، ایسی توبہ خود توبہ کی محتاج ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں سچی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالہ کو کافی و وافی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے، یہاں تک کہ شرک و کفر، یعنی کافر اگر کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے، مشرک اگر شرک سے توبہ کر کے توحید و رسالت کا اقرار کر لے، اس پہ قائم رہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کفر اور شرک کے اندر بھی جو توبہ ہے، ایمان قبول کر لینا، وہ پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ امام عاشقاں رحمہ اللہ فرماتے ہیں سچی توبہ کے یہ معنی ہیں کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب کی نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا ارادہ کرے۔ جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے، مثلا نماز روزے کے ترک یا غصب یا سرقہ، رشوت، ربا یعنی کہ سود سے توبہ کی، تو صرف آئندہ کے لیے ان جرائم کا چھوڑ دینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو نماز روزے ناغا کیے ان کی قضا کرے، جو مال جس سے چھینا، چرایا، رشوت، سود میں لیا انہیں، اور وہ نہ ہو تو ان کے وارثوں کو واپس کرے یا معاف کرا لے۔ پتہ نہ چلے تو اتنا مال جو رشوت سود وغیرہ میں لیا تھا، اتنا مال تصدق کرے اور دل میں نیت رکھے کہ وہ لوگ جب ملیں اگر تصدق پہ راضی نہ ہوئے تو اپنے پاس سے انہیں پھیر دوں گا۔ گرامی قدر حضرات، جس طرح توبہ کی راہ کے اندر لمبی امید رکاوٹ ہے، وہاں توبہ کی راہ کے اندر ایک اور وسوسہ ہے جو بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مایوسی ہے۔ ہم شب قدر میں اس عنوان پر مفصل گفتگو کر آئے، اور موقع ملے تو جنہوں نے نہیں سنا وہ اسی میں سے نکال کے سن سکتے ہیں۔ شب قدر کے موقع پر جو گفتگو تھی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار بہت بڑا دربار ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ تو اب ایک مرتبہ گناہ ہو گیا، اس سے توبہ کرے، پھر وہ گناہ ہو گیا تو اب یہ کہنا جی کہ نہیں مجھ سے تو ہوگا ہی نہیں، ارادہ پکا ہو، نیت پکی ہو، عزم مضبوط ہو، اور پھر اللہ کے حضور توبہ کا سوال کرے تو وہ توبہ قبول فرمانے والا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، 20 سال تک اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، پھر اس کا دل پھر گیا، اور پھر پورے 20 سال اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، یعنی باقی کے 20 سال اس نے گناہوں کے اندر گزارے۔ ایک دن اس نے آئینہ دیکھا تو اس کی داڑھی کے بال سفید تھے، غم زدہ ہو گیا اور کہنے لگا اے میرے خدا، میں 20 سال تک تیری عبادت کرتا رہا اور پھر میں 20 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا، آج میری حالت یہ ہے کہ بال سفید ہو گئے، تو اگر میں تیرے حضور توبہ کروں تو تو میری توبہ قبول کر لے گا؟ اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی کہ وہ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا، تم نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی، اور پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی اور ہم نے تجھے مہلت دی، اگر تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ معلوم ہوا کہ جب بندہ محبت الہیہ کی شاہراہ پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو قرب ملتا ہے، اور جب بندہ مالک کے دربار سے منہ موڑتا ہے تو بندے کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، وہ مالک ہے، وہ معبود ہے، رزاق ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو وہ منہ موڑے، بندہ منہ موڑے تو مالک کریم جو ہے وہ بے نیاز ہے، نگاہ رحمت اس سے پھر جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ اس کی کریمی ہے کہ مرنے سے پہلے تک وہ جو مہربان ہے وہ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو کل سوال آیا تھا تو اس کے اندر بھی میں نے گزارش کی تھی کہ توبہ کا جو پہلا درجہ، پہلا زینہ ہے، اور اسی پر ساری توبہ کی عمارت کا انحصار ہے، اس کا نام ہے ندامت۔ اور اگر بندے کو ندامت نہیں ہے تو پھر وہی زبانی توبہ 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 اور کانوں کو پکڑنے والی توبہ ہے جو امام ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے ہم ذکر آئے۔ وہ کہتے ہیں ایسی توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے کہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہے اور اس کی حرکات اور سکنات، اس کا جو عملی کردار ہے وہ اس کے قول کا انکار کر رہا ہے، اس کے قول کی تغلید کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے حالوں پہ کرم کرے اور ہمیں سچی توبہ کی جو دولت ہے وہ نصیب فرمائے۔ آئیے اب ایک اور حدیث شریف کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں کہ بہتر کون ہے۔ یہ حدیث مبارک بخاری شریف کتاب بخاری شریف کا چیپٹر ہے فضائل القرآن، اس کے اندر ہے جان عالم شفیع اعظم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم، تم میں سے بہترین وہ شخص ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہمارے ہاں دینی طلباء جو ہیں وہ عجیب سی بات ہے، ایک تو اساتذہ کی تربیت کا بہت زیادہ فقدان ہے، جس طرح ہمارے اسلاف علم کے ساتھ عرفان کے جام پلاتے تھے، اب کہاں حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اور میرے شیخ کریم بدر طریقت سیدی و سندی آقائی و ملجائی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں باقی بزرگوں کے اگر نام نہیں لیے تو معاذ اللہ یہ نہیں کہ ان کا انکار کر رہا ہوں، ہم تو جس درس سے جام پیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ نفوس قدسیہ تھے کہ جو پڑھا ہے اس پر عامل تھے، زبانوں میں تاثیر تھی، اور صرف پڑھاتے نہیں تھے، ساتھ تربیت بھی فرماتے تھے۔ ہم یہ آج کے دور کے اندر دیکھتے ہیں کہ اچھا بھلا ان کو قرآن و حدیث پر عبور ہوتا ہے اور متون حدیث پڑھ لیتے ہیں، متون فقہ کو پڑھ لیتے ہیں، مسائل پر ان کو دسترس ہوتی ہے، لیکن ان کے ذہنوں کے اندر ایک مایوسی ہے، اور وہ مایوسی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو مدرسے کی چٹائی ہے یا جس جائے نماز پر وہ بیٹھ کے پڑھا رہا ہے، وہ اس جائے نماز کا اور اس چٹائی کا موازنہ کرتا ہے کسی بہت بڑی یونیورسٹی کے ساتھ، کسی بہت بڑے کالج کے منچ کے ساتھ۔ دنیاوی تعلیم آپ جانتے ہیں کہ ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، ہم تو اس چیز کے داعی ہیں کہ مسلمان دنیا کے تمام شعبوں میں ترقی کریں اور ہر جگہ رحمت عالم علیہ السلام کے غلاموں کو چھا جانا چاہیے،
ہر جگہ پر ان کو چھا جانا چاہیے زندگی کے تمام تر امور کے اندر. اور یہ ممکن ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے جو حضرت اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ایسے دینی علوم رکھنے والوں کو اگر وہ مایوس ہوتے ہیں اور معاذ اللہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں تو انہیں اپنے نفس اور عقل پر نہیں، جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی ذات اور ان کے ارشاد پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ حضور نے بہترین کس کو فرمایا ہے. یہ کسی مولانا صاحب کا یا پیر صاحب کا ارشاد نہیں ہے کہ جس کے اندر تعویلیں ہو سکیں اور جس کے اندر انکار بھی ہو سکے. کریم فرماتے ہیں خیرکم، تم میں بہترین شخص وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. پتہ چلا جس کو حضور علیہ السلام بہترین فرماتے ہیں، یہ بہتر ہونے کی اس پر تصدیق کی مہر لگ جاتی ہے اگر وہ اس چیز کو کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. ہوا کیا ہے، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. نقالی ہوتی ہے، بروں کی نقل بری ہوتی ہے، اچھوں کی نقل اچھی ہوتی ہے. صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور حضور علیہ السلام کی مبارک اداؤں پر مسلمانوں کو سینہ تان کر فخر سے چلنا چاہیے تھا. لیکن حضور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے بارے میں، جیسے ہم کھانا کھانے کے آداب اور اس سے ریلیٹڈ جو مسائل تھے اس کے ضمن میں بھی ہم نے باتیں کی کہ برتن میں چھوڑ دیا، اور تصور کیا ہے کہ اگر میں نے دیکھ رہے ہیں جی جناب وہ ہو یہ تو بڑا برا کام ہو گیا، اس پہ تو حملہ کر دینا چاہیے، یہ تو اب ہماری کمیونٹی میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اس نے برتن صاف کر دیا. تو لوگوں کو دیکھ رہا ہے. اور ادھر رحمت عالم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، جو اپنے کھانے کا برتن صاف کرتا ہے وہ برتن اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے. تو جب تک ہم دنیا کے بنائے ہوئے وضعی اور بعضوں میں خود بنائے ہوئے اسٹیٹس کے پیچھے بھاگیں گے تو یاد رہنی چاہیے یہ بات، اسٹیٹس اس دنیا کے پاس نہیں ہے، عزت اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، جسے تو چاہے عزت عطا فرمائے، جسے تو چاہے ذلیل و رسوا کر دے، خیر تیرے دست قدرت کے اندر ہے. تو اس لیے مذہبی طبقے کو، خصوصاً نئی پیڑھیوں کو جو دینی علوم و فنون ہیں اس کے معاملے کے اندر، اب جی ہمیں انگلش نہیں بولنی آتی، بھائی آپ کو انگلش نہیں بولنی آتی تو جس کو سامنے رکھ کر مایوس ہو رہے ہیں اس کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے آ رہی، دور کیا جانا ہے. اس نے ٹیپ ٹاپ ہوئی ہے، اس نے بڑا قیمتی 40-50 ہزار والا پرفیوم استعمال کیا ہوا ہے، 2 لاکھ والا اس کے پاس موبائل ہے، سارا کچھ ہے، پر اس کو غسل فرض کا طریقہ نہیں آتا. تو کیا خوشبو کے ببوکے چھوڑنے والا اس پہ غسل فرض ہے؟ وہ جنبی ہے، وہ پاک ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر مقبولیت کس کی ہوگی؟ حدیث میں فرمایا جس گھر میں جنبی ہو، یعنی جس پہ غسل فرض ہے بلا عذر صحیح، وہ اس کی ادائیگی میں، اس کے اتارنے میں تاخیر کرتا ہے، رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں نہیں آتے. تو کوا ہنس کی چال چلے گا، ہنس نہیں بن سکتا، کوا کوا ہی رہے گا. اتنا ہوگا کہ اپنی چال بھول جائے گا. مسلمانوں کی حالت جو ہماری ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. کس کھاتے کے ہیں، کیا کیفیت ہے، کیا چیز ہے. لوگوں کی اترن کو فخر سمجھ بیٹھے اور اپنے آقا و مولا علیہ السلام کی سنت مبارک جو ہے اس کو آر سمجھ بیٹھے اور امیدیں لگائے بیٹھے ہیں جی. اور جناب ہم بڑے جھوم کے جی پڑھتے ہیں جی، بس میرا قبر کی بگڑنا ہے جناب، سرکار نے اتھے ہی ہونا ہے. میں جن کی نعتیں پڑھتا ہوں تو حضور نے تو پہلی بات ہی یہ پوچھنی ہو میرے دشمنوں جیسی شکل بنا کے آیا ہے. میں نے جس چیز سے منع کیا تھا وہی کر کے آیا ہے. ہم تو جناب کربلا والوں کے ماننے والے ہیں، تو کربلا والوں کے ماننے والے، کربلا والوں کا احسان ساری زندگی قیامت کی صبح تک مسلم امہ نہیں ادا کر سکتی. اتنی قربانیاں ایک وقت کے اندر دین اسلام کی بقا کے لیے اس پاکیزہ ستھرے عالی مرتبت گھرانے نے دی ہیں. یہ کوئی معمولی خون نہیں ہے، یہ کوئی معمولی قربانیاں نہیں ہیں. محبوب خدا علیہ السلام کے
وہ میدان کربلا کی خاک کے اندر نظر آتے ہیں، جن کو حضور نے سینے پر بٹھایا ہے، کندھوں پر بٹھایا ہے، جن کے لب و رخسار کو چوما ہے، جن کی زبانوں کو حضور نے دہن شریف میں لیا، اپنی زبان اطہر جن کے دان میں عطا فرمائی ہے، وہ 3 دن کے روزے دار نظر آتے ہیں، اور پیاس ان کی پھر دیدار الہی کے جام سے ہوتی ہے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، بھئی ماننے والے ہم کیسے ہو گئے؟ غور کرنا چاہیے۔ یہ شکر ہے کہ ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، پر ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کو مانیے اس کی مانیے۔ اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں جی ہمیں آپ کا احترام بڑا ہے پر تھوڑی مننی کوئی نہیں، تو یہ دوگلی پالیسی کسی سور۔ ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں، ہم تو غوث پاک کے مانی چھڑا مار کے ننگ جائیں گے۔ غوث العالمین نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور یہاں ہماری نمازیں گول ہو رہی ہیں، قضا ہو رہی ہیں۔ غوث العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ رجالی فی حواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کل آلی۔ محبوب سبحانی فرماتے ہیں جو میرے ہیں وہ دن کو روزے دار ہوتے ہیں، راتوں کو شب دار ہوتے ہیں، یاد الہی کے اندر مصروف اور مشغول ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سارا کچھ کر کے بھی پھر مایوسی اور مایوسی کی طرف آنا، تو پھر وہی بات ہے۔ اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے دیکھ تو کون ہے۔ رسول ہاشمی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا امتی ہے تو ان کا امتی ہے، تو پھر ان کے احکام پر چلنے کو اپنا فخر جان، عزت ہے، یہی تیرا اسٹیٹس ہے، یہی تیرا مقام ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو حدیث شریف ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے تحت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت لکھتے ہیں کہ قرآن سیکھنے سکھانے میں بہت وسعت ہے۔ بچوں کو قرآن کے ہجے روز سکھانا، قاریوں کا تجوید سیکھنا سکھانا، علماء کا قرآنی احکام بذریعہ حدیث و فقہ سکھانا، صوفیہ کرام کا اسرار و رموز قرآن بس سلسلہ طریقت سیکھنا سکھانا، سب قرآن ہی کی تعلیم ہے۔ صرف الفاظ قرآن کی تعلیم مراد نہیں، لہٰذا یہ حدیث فقہا کے اس فرمان کے خلاف نہیں کہ فقہ سیکھنا تلاوت قرآن سے افضل ہے، کیونکہ فقہ احکام قرآن ہے اور تلاوت میں الفاظ قرآن چونکہ کلام اللہ تمام کلاموں سے افضل ہے، لہٰذا اس کی تعلیم تمام کاموں سے بہتر، اور اسرار قرآن الفاظ قرآن سے افضل ہیں کہ الفاظ قرآن کا نزول حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک پر ہوا، اور اسرار و احکام قرآن کا نزول حضور انور علیہ السلام کے قلب انور پر ہوا۔ تلاوت سے علم فقہ افضل۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نزلہ علی قلبک، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو قرآن حکیم ہے اس نے تو تمہارے یہ اللہ کے حکم پر نازل کیا گیا ہے، تمہارے دل پر نازل ہوا ہے۔ تو عمل بالقرآن علم قرآن کے بعد ہے، لہٰذا عالم عامل سے افضل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام عالم تھے، فرشتے عامل، مگر حضرت آدم علیہ السلام افضل، وہ افضل و مسجود رہے۔ بڑی شاندار آپ کو یہاں ایک روایت سنانے لگا ہوں جس کو امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے الیۃ الاولیاء میں لکھا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کی ایک مسجد میں موجود تھے، اور لوگ ان کے پاس جمع تھے اور مزید جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ مدائن کی اس مسجد میں 1000 کے قریب لوگوں کا مجمع ہو گیا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو آپ کھڑے ہوئے اور فرما بیٹھو بیٹھو، تو جب سب لوگ بیٹھ گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ لوگ وہاں سے نکلنے لگے، یہاں تک کہ 100 کے قریب افراد باقی رہ گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں آ کر فرمایا تم نے من گھڑت باتیں سننا چاہیں، لیکن میں نے تمہیں اللہ کا کلام سنایا تو تم اٹھ کر چل دیے، یہ تمہاری حالت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی جو تعلیم ہے، اس سلسلے کو کیسے آگے بڑھایا، اس کا کیا طریقہ کار تھا، اس کی ایک مثال سنیے کہ قبیلہ ثقیف کے ایک وفد نے حضور پرنور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر امیر مقرر فرما دیا، حالانکہ آپ ان میں سب سے چھوٹے تھے، یعنی وہ جو اسلام قبول کرنے والے آئے ان میں حضرت عثمان جو تھے وہ سب سے چھوٹے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اسلام کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے اور قرآن سیکھنے کی بہت زیادہ حرص رکھتے تھے،
تو پتہ چلا کہ عہدے صرف عمروں پر ہی منحصر نہیں ہوتے، قابلیت پر بھی ان کا انحصار ہوا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بلا شبہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، جس کو کہتے ہیں دعوت، لہٰذا جو اس سے کچھ سیکھنے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اسے سیکھے، کیونکہ خیر سے سب سے زیادہ خالی گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ میں سے کچھ نہ ہو، اور جس گھر میں کتاب اللہ سے کچھ نہ ہو وہ اس ویران گھر کی طرح ہے جسے کوئی آباد کرنے والا نہ ہو۔ بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت سنتا ہے۔ ہمارے مرشد کریم قدس سر العزیز جن گھروں میں جادو، ٹونا، عملیات، جنات، اس قسم کے اثرات والے لوگ حاضر ہوتے تھے اس درد کی دوا پانے کے لیے، تو ہمارے اسد رحمۃ اللہ علیہ ان کو یہی تعلیم فرماتے تھے کہ 3 دن سورہ بقرہ کی گھر کے اندر تلاوت کی جائے، روزانہ ایک بار سورہ پڑھی جائے تھوڑی اونچی آواز کے ساتھ، تو انشاءاللہ ہر قسم کی نحوست، بے برکتی اور قسم کے جو اثرات ہیں، اثرات بد، وہ باہر نکل جائیں گے۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تابعی بزرگ ہیں اور یہ روایت سنن دارمی کی ہے کہ قرآن پڑھنے اور اس کے سیکھنے والے کے لیے سورت ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں، اس لیے جب تم میں سے کوئی سورت پڑھے تو اس کی 2 آیتیں چھوڑ دے اور دن کے آخری حصے میں سے ختم کرے، تاکہ دن کے شروع سے آخر تک پڑھنے پڑھانے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی تک تو ذکر ہوا کہ بہتر لوگ وہ ہیں، بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے، سیکھے اور سکھائے۔ اب اسی سے ریلیٹڈ حدیث شریف سماعت کیجئے گا۔ حضور جان نور علیہ السلام نے فرمائی، حدیث امام بیہقی نے شعب الایمان میں لکھی، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے بہترین لوگ قرآن اٹھانے والے اور شب بیداری کرنے والے ہیں۔ میری امت کے بہترین، اشراف امتی، میری امت کے بہترین لوگ قرآن اٹھانے والے اور شب بیدار رہنے والے ہیں۔ اچھا، قرآن اٹھانے والوں سے مراد کون ہے؟ حکیم الامت مفتی محمد احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، قرآن اٹھانے والوں سے مراد قرآن کے حافظ ہیں یا اس کے محافظ، یعنی حفاظ یا علماء کرام، کہ ان دونوں کے بڑے درجے ہیں۔ حافظ الفاظ قرآن کی بقا کا ذریعہ ہیں، علماء معانی و مسائل قرآن کی بقا کا ذریعہ ہیں، اور صوفیاء اسرار رموز قرآنی کی بقا کا۔ رات والوں سے مراد تہجد گزار ہیں۔ سبحان اللہ، جس شخص میں علم و عمل دونوں جمع ہو جائیں اس پر خدا کی بڑی مہربانی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جب کہ حضور ممبر پہ جلوہ گر تھے تو حضور کی خدمت میں ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ اب دیکھیے کتنی ہماری اکثریت ہے جنہوں نے تلاوت قرآن کو ماہ رمضان شریف سے ہی ریلیٹڈ کر رکھا ہے، اور بقیہ 11 ماہ ایسے گزر جاتے ہیں۔ بالخصوص وہ حضرات جن کو اللہ کریم نے حفظ قرآن کی دولت سے نوازا ہے، ان کے لیے حفظ قرآن کی حفاظت اور تلاوت قرآن جو ہے اس کی برکت پانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ وہ اپنے معمولات میں سے، اب معمولات اکثر ہمارے ہاں طبقہ حفاظ جو نوجوان نکلتے ہیں مدارس سے، کہاں کے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب کتنی امیدیں ہوتی ہیں ماں باپ کی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک، بیٹیوں کو قرآن پاک حفظ کرنے پر لگا دیا ہوتا ہے۔ تو مدرسے کے اساتذہ، اگرچہ وہاں پر بھی بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے اساتذہ کرام کی کہ وہ صرف جسٹ ڈیوٹی اس اعتبار سے نہ ہو کہ ہم نے صرف جناب پڑھانا ہے اور سننا ہے اور سنانا ہے، بلکہ درد دل بھی ہونا چاہیے کہ یہ جب مدرسے کی چھت سے باہر نکلیں تو لفنٹر نہ بنے، آوارہ منش نہ بنے۔ ان کی جو حالتیں ہیں وہ حالتیں جو ہیں وہ دیکھ کر کوئی اللہ ہی حافظ کے نعرے نہ لگائے،
بلکہ ان کو دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آئے کہ قرآن کے حافظ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ اب کیا مصروفیات ہوں گی؟ اب گھر والے خوش ہیں کہ ہمارا بچہ، ہماری بیٹی جو ہے وہ قرآن پاک کے حافظ و حافظہ ہو چکے، لیکن موصوف نے کیا کیا؟ اس کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی اور اس کو بلا بیٹھے۔ اچھا، وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ قیامت والے دن ہماری شفاعت کرے گا، اور یہ سارا کچھ بلائے بیٹھا ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ کوڑی ہو کر آئے گا۔ جس کو حافظ قرآن نے قرآن کو حفظ کر کے بلا دیا تو قیامت والے دن کوڑی کی حالت کے اندر آئے گا۔ اب کون ہے حافظ جو جگرا کر کے ماں باپ کو بتا دے کہ میری شفاعت شفوت تے کوئی نہ رہا جی، اپنا چارہ کرو، میں سارا کچھ بلاتا ہے، آندھا ہے۔ اب وہ کچھ بھی پڑھ دے، کتنا بھی حصہ پڑھ دے، تو کس کو خبر ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ تو اس لیے مدارس کے اساتذہ اور طالبات کو پڑھانے والی جو استانیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس اعلیٰ انداز پر بچوں کی تربیت کریں کہ تلاوت قرآن کا شوق، وہ اس کو جسٹ ایک کتاب نہ سمجھیں کہ ہم نے کتاب اور رٹا لگانا اور اس کو محفوظ کر لینا، وہ اس کی تقدیس، اس کی عظمت، اس کی شان ان کے دل میں ڈالی جائے۔ اور یہ پہلی ذمہ داری، بنیادی ذمہ داری، دیکھیں ماں باپ نے اس کو کسی کام پہ نہیں لگایا، اسکول سے ہٹوا دیا ہے اور اس کو مدرسے میں پہنچا دیا ہے، تو اب استاد امین ہے اس طالب علم کے وقت کا، جہاں تک من چاہے، جتنی کوشش ہو سکے، جتنی سعی ہو سکے، وہ طلباء پر بھرپور طریقے کے ساتھ محنت کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی یہ محنت اس کے اصال ثواب کا بھی ذریعہ بنتی رہے گی، اور جتنا آگے سے آگے فیض چلتا رہے گا یہ سلسلہ کار، تو انشاءاللہ تعالیٰ پشتیں اس فیض سے، اس نور سے مستفید ہوتی رہیں گی۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک قبر سے خوشبوئیں آتی تھیں، تو کسی شخص نے صاحب قبر کو خواب میں دیکھ کر اس سے پوچھا کہ میاں یہ تمہاری قبر سے خوشبوئیں کیسی آتی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ تلاوت قرآن اور روزے کی جو برکت ہے اس کی وجہ سے یہ میری قبر سے خوشبوئیں آتی ہیں۔ اور شب داری پر بھی ایک فضیلت کی بات سن لیجیے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رات میں ایک گھڑی ہے، اگر کوئی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گھڑی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے، رب تعالیٰ اسے دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہے۔ ہر رات کے اندر ارشاد فرمایا جان عالم علیہ السلام نے کہ یہ گھڑی، یہ ساعت موجود ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو قبول کرتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ روزانہ شب کی یہ ساعت قبولیت پوشیدہ ہے جیسے جمعہ کی ساعت، مگر حق یہ ہے کہ پوشیدہ نہیں۔ گزشتہ حدیثوں میں بتا دیا گیا کہ رات کا آخری تہائی حصہ، خصوصاً اس تہائی کا آخری حصہ جو ساری رات کا آخری چھٹا حصہ ہے، جو صبح صادق سے متصل ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس وقت مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ کہ کافر کی۔ اگر قبولیت چاہتا ہو تو ایمان کامل کرو، ایمان کامل کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں رات کے اس پہر کے اندر دعا مانگی جائے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث سنیے، حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں بالا خانے ہیں جن کے بیرونی حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہیں۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ کا السلام، یہ کس کے لیے ہوں گے؟ جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے اور رات کو نماز ادا کرے جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ کتنی چیزیں بیان کی؟ جو اچھی گفتگو کرے، نمبر 2 کھانا کھلائے، نمبر 3 ہمیشہ روزہ رکھے، نمبر 4 رات کے اس پہر میں نمازیں ادا کرے جب عام معمول ہوتا ہے لوگوں کے سونے کا۔ حکیم الامت رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ ہمیشہ روزہ رکھے اور رات کو نماز ادا کرے، اس کے تحت ہمیشہ روزہ رکھیں سوا ان 5 دنوں کے جن میں روزہ حرام ہے۔ پورے سال میں 5 ایام ایسے ہیں کہ جن میں روزہ حرام ہے، یعنی شوال کی یکم کون سی ہوتی ہے؟ عید والا دن، چھوٹی عید کا دن،
اور ذی الحجہ کی 10ویں تا 13ویں۔ یہ حدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے ہر مہینہ میں مسلسل 3 روزے رکھے، چونکہ نماز تہجد ریا سے دور ہے اور تمام نمازوں کی زینت، اس لیے اس کے پڑھنے والے کو مزین دریچے دیے گئے۔ خلاصہ یہ کہ جود و سجود کا اجتماع بہترین وصف ہے، یعنی سخاوت بھی بندے کے اندر ہو اور عبادت بھی بندے کے اندر ہو، تو یہ اس کا اجتماع ہو جانا، کٹ ہو جانا جس بندے میں ہو جائے، بندہ بڑا کمال والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ حکیم الامت علیہ رحمت اس کے تحت فرماتے ہیں کہ فرض سے مراد نماز پنجگانہ ہے، ماں سنن مؤکدہ اور وطر کے، اور رات کی نماز سے مراد نماز تہجد ہے، یعنی فرائض، وطر اور جو مؤکدہ سنتیں ہیں ان کے بعد درجہ نماز تہجد کا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ اس نماز میں مشقت بھی زیادہ ہے اور خصوصی حضور بھی غالب۔ یہ نماز حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ فرض تھی۔ رب تعالیٰ فرماتا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد پڑھنے والوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ سورہ سجدہ 21ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا، اور ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے۔ اور ارشاد فرمایا سورہ فرقان 19واں پارہ اور اس کی 64 نمبر آیت ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ فقیر کی وصیت ہے، یہ حضرت مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی رحمت فرماتے ہیں، فقیر کی وصیت ہے کہ ہر مسلمان ہمیشہ تہجد پڑھے، اور یہ جو تہجد پڑھتا ہے اس کا ثواب حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کیا کرے، بلکہ انہی کی طرف سے ادا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے سب کچھ مل جائے گا۔ سبحان اللہ الکریم۔ بہت کمال کا مشورہ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی علیہ رحمت نے دیا ہے کہ سرکار کی ذات پاک کی طرف سے تہجد پڑھی جائے، حضور کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیا جائے، تو سرکار کی بارگاہ میں پھر سارا کچھ ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جناب ابھی تک بات ہوئی رات کی نماز کے بارے میں، تلاوت قرآن کرنے والے کے بارے میں، کھانا کھلانے والے کے بارے میں، کل کا تھا سلام کا جواب دینے والے کے بارے میں، آج یہ بھی ہوا اچھی گفتگو کرنے والے کے بارے میں، اور آج ابھی تک جو بیان ہوا جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب ہم ایک اور وصف جو حدیث شریف میں جس وصف سے متصف کو بہتر فرمایا گیا اس کو بھی سماعت کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من لم یقبل من الناس شیئا، تم سب میں بہتر وہ ہے جو لوگوں سے کچھ قبول نہ کرے۔ جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ عز و جل پرہیزگار، بے نیاز اور پوشیدہ بندے کو پسند فرماتا ہے۔ پرہیزگار، بے نیاز اور پوشیدہ بندے کو اللہ جل شانہ پسند فرماتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی رحمت اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ جس مسلمان میں 3 صفتیں ہوں وہ خدا تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے، متقی ہو یعنی گناہوں سے بچتا ہو، اور اللہ رسول کے احکام پہ عمل کرتا ہو، غنی یعنی لوگوں سے بے پرواہ ہو۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ متقی بندے کو لوگوں سے بے پرواہی نصیب فرماتا ہے، اور جو اس کے دروازے پر جھکا رہے اسے دوسروں کے دروازوں پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر خار پھرتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں خفی بمعنی لوگوں میں چھپا ہوا، یعنی وہ لوگوں میں اپنی شہرت نہیں چاہتا، ہر نیکی چھپ کر کرتا ہے، خود بھی گمنام رہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسی میں عافیت اور آرام ہے۔ خیال رہے کہ بعض بندوں کے لیے خلوت اچھی ہے، بعض کے لیے جلوت بہتر۔ عابدوں کے لیے خلوت بہتر ہے، عالموں کے لیے جلوت اچھی،
تاکہ لوگ ان سے فیض لیں۔ لہٰذا اس حدیث کی بنا پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرات خلفائے راشدین اور دوسرے مشہور علماء و اولیاء حتیٰ کہ حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب بندے ہیں مگر وہ چھپے ہوئے نہیں، کیونکہ ان حضرات نے خود اپنے آپ کو اپنی کوشش سے مشہور نہیں کیا، ان کی یہ شہرت اللہ کی طرف سے ہے۔ نیز ان حضرات کے لیے شہرت ہی ضروری تھی، سورج چھپنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک صاحب اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کے دربار انور میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیں کہ جسے میں کروں تو اللہ مجھ سے محبت فرمائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ بڑا کمال درجے کا سوال ہے۔ یعنی سوالوں میں ایسا سوال بھی ہو سکتا ہے کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ میں اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ الحمدللہ، یہ سوال ہے کہ ایسا عمل ارشاد فرما دیں کہ اللہ مجھ سے محبت فرمائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اور لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ کیا کمال کا نسخہ ہے، نسخہ کیمیا ہے۔ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے تو جب دنیا کی طرف متوجہ نہیں رہو گے تو پھر مولا کی طرف متوجہ رہو گے، تو پھر تم سے اللہ محبت فرمائے گا۔ جب رجوع اللہ نصیب ہو جاتا ہے تو اس کی رحمت بھی اس کو اپنی باہوں میں لے لیتی ہے، اور لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ جس طرح میں نے کل ایک مثال پیش کی تھی برسبیل تذکرہ، کہ جیسے عمرہ کے لیے جانے والے حضرات کے لیے صرف عمرہ ہی نہیں، اور بھی کوئی دوسرے ملکوں یا شہروں میں جائیں تو کسی پر بوجھ نہ بنے، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس پہ توکل کر کے اس کو خرچ کریں۔ تو لوگوں پر امیدیں لگا لینا، لوگوں سے امیدیں، یہ مالک ہی ہے جل شانہ جو سب کی امیدیں پوری فرما دیتا ہے، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے، لوگوں کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ جو لوگوں کے پاس ہے اسے بے نیاز ہو جو، پرواہ ہی کوئی نہیں، کسی کے پاس سونے کا پہاڑ ہے یا کسی کے پاس چاندی کا پہاڑ ہے یا کوئی کروڑ پتی ہے، کھرب پتی ہے، بھئی ہے، اسی اپنی بال کے سیک دیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال، اس طرز کو اختیار کر لے۔ حضرت سیدنا خواجہ ابن بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے کہا، اے ابو اسحاق، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے تحفے میں یہ جبہ قبول کر لیں، جس سے ہمارے یہاں واسکٹ شیروانی پہنی جاتی ہے، عرب دنیا کے اندر قمیص کے اوپر سے ایک مخصوص لباس پہنتے، اس کو جبہ کہتے ہیں، مجھ سے جبہ قبول کر لیں۔ حضرت خواجہ ابن بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم غنی ہو تو میں رکھ لیتا ہوں، اور اگر تم فقیر ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ میں غنی ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ عرض کی 2000 دینار۔ پوچھا، اگر تمہارے پاس 4000 دینار ہو جائیں تو خوشی ہوگی؟ اس نے کہا، جی ہاں، کیوں نہیں۔ آپ ذرا دیکھیں اللہ کے ولی کی طرز کیا ہوتی ہے، اللہ کے ولی کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ جبہ دینا چاہتا ہوں، فرما تو اگر غنی ہے تو لے لیتا ہوں، فقیر ہے تو نہیں۔ تو غنی ہے کہ غنی ہوں، کتنے پیسے ہیں تیرے پاس؟ کہا جی 2000 دینار، بہت اماؤنٹ ہے 2000 دینار، سونے کی کرنسی ہے یہ۔ تو فرمایا 2000 ہیں تو جے تینوں 4000 تیرے دو تو ہو جائیں تو خوش ہوئیں گا کہ نہیں؟ اس نے کہا بہت خوش ہوں گا۔ یہ سن کر حضرت خواجہ ابن بن ادم علیہ رحمت نے فرمایا، پھر تو تم فقیر ہوئے اور تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ سوچ دیکھیں اللہ والوں کی، کہ 2000 ہوتے ہوئے بھی 4 کی تمنا ہے، تو کہا تم تو فقیر ہو، اندر کے فقیر ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے غنا کے لیے قلب انور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ غنا یہاں پر ہوتا ہے، امیری دل کی ہوتی ہے، غریبی بھی دل کی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک دن آپ اپنی مجلس برخاست کر کے اٹھے تو خراسان یہ علاقے کا نام ہے، تو وہاں کا ایک شخص تھا، اس نے خدمت میں حاضر ہوا
اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک تھیلی پیش کی جس میں 5000 درہم تھے، نیز اپنے تھیلے سے خراسان ہی کے بنے ہوئے ریشم کے انتہائی باریک 10 عدد کپڑے نکال کر پیش کیے۔ 5000 درہم اور 10 سوٹ ریشم کے، وہ بھی باریک، بڑی وہ بھی بہت قیمتی کپڑے تھے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ درہم خرچ کر لیے اور یہ کپڑے آپ کے پہننے کے لیے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تجھے معاف فرمائے، یہ کپڑے اور درہم اپنے پاس ہی رکھو، ہمیں ان کی کوئی حاجت نہیں، اس لیے کہ جو شخص میری طرح کی مجلس میں بیٹھے اور لوگوں سے اس جیسی اشیاء قبول کرے تو قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ یہ دین متین کی خدمت پر معمور حضرات کے لیے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ امام بحقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر لکھا، رسول اکرم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو قلب محموم اور سچی زبان کے مالک ہیں۔ قلب محموم اور سچی زبان کے مالک ہیں۔ یقیناً آپ کے ذہنوں میں سوال ہوا ہوگا کہ قلب محموم سے کیا مراد ہے؟ قلب محزون تو سنا تھا، محموم سے کیا مراد ہے؟ تو بارگاہ والا مرتبت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام قلب محموم کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اس سے مراد وہ دل ہے جو سرکشی، حسد اور دیگر گناہوں سے پاک ہو۔ عرض کی ایسا دل کس کا ہوتا ہے؟ رحمت کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دنیا سے نفرت اور آخرت سے محبت کرے۔ پھر عرض کی گئی ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ مومن جو حسن اخلاق کا مالک ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ذرا دل تھام کے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت کا ارشاد سنیے، وہ کتنی پیاری بات بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا کوڑا کچرا مختلف ہوتا ہے، ہر چیز کا۔ آپ کپڑے کو لے لیں، لوہے کو لے لیں، مطلب دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے، کچڑا جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں دل کا کوڑا یہ چیزیں ہیں جن سے دل میلا ہوتا ہے۔ پھر جیسے ناپاک بدن اس مسجد میں آنے کے قابل نہیں، ایسے ہی ناپاک دل مسجد قرب الہی کے قابل نہیں۔ رب تعالی ارشاد فرماتا سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 99 19واں سپارہ ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ تو کہا کہ گندا جسم ہے، گندے کپڑے ہیں تو وہ بندہ مسجد میں آنے کے قابل نہیں۔ یہ مسجد جو ہمارے سامنے مسجد کی شیپ میں موجود ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ اس گھر کا ادب ہے کہ گندے کپڑے والا یا جس کے کپڑوں سے بدبو و تعفن اٹھ رہا ہے وہ مسجد میں نہ آئے۔ تو کہا جس طرح گندے کپڑے والا، گندے جسم والا اس مسجد میں نہیں آ سکتا، ایک مسجد قرب الہی کی مسجد ہے، اور قرب الہی کی مسجد میں گندے دل والا جو ہے وہ مقبول نہیں ہوتا۔ مالک فرماتا ہے وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا، کس حالت میں حاضر ہوا؟ بقلب سلیم، سلامت دل لے کر حاضر ہوا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کے مزار پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، فرماتے ہیں حلال کمائی سے عبادات میں لذت، حلال کمائی سے عبادات میں لذت، دل میں بیداری، آنکھوں میں تری، دعا میں قبولیت پیدا ہوتی ہے۔ رزق حلال، جو بندہ مقبول الدعا بننا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں، وہ عقل حلال اور صدق مقال، یعنی غذا حلال اور زبان سچی رکھے۔ حلال کمائی وہ جو حلال ذریعوں سے آئے۔ یہ آج اسی پر ہم رکیں گے اور اختتام کی طرف بڑھیں گے
کہ دعائیں قبول ہونے کا یہ نسخہ جو ہے احادیث مبارکہ کے اندر بھی بیان ہوا، اولیاء اللہ کی تعلیمات کے اندر بھی ارشاد ہوا کہ زبان سچی ہو اور جو کھا رہا ہے وہ حلال ہو، دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ مال حرام کی نوست ہی نوست ہے۔ کئی مرتبہ ہم یہ حکایت ذکر کر چکے ہیں جس کو امام محمد غزالی رحمت نے بیان کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا اللہ کے حضور دعا مانگ رہا، گڑ گڑا کے ہاتھ اٹھا اٹھا کے، لیکن ادھر سے اس کی جو دعا تھی وہ رد ہو رہی تھی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک اس کی دعا رد ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دربار سمدیت سے ارشاد ہوا کہ یہ اتنے ہاتھ اٹھائے آسمان چھو لے اور اتنا روئے تڑپے کہ مر جائے، ہم دعا قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے کپڑے بھی حرام ذریعے کے ہیں اور اس کے پیٹ میں جو غذا و خوراک ہے وہ بھی حرام ہے۔ اور دوسری چیز زبان کا سچ ہونا، زبان سچی ہو، کتنی کمال کی بات ہے، عقل حلال صدق مقال، حلال کمائی سچی زبان۔ تو کئی مرتبہ سچ کے بارے میں اس کی برکت اور جھوٹ کی نوست اس کا ذکر کئی بار ہو چکا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شریف میں بیان فرمایا کہ جھوٹ گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، بلکہ ایک جگہ قسمیں نہ کھا کے مال نہ بیچو، کہ مال بک جاتا ہے لیکن اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، تو جو جھوٹی قسمیں کھائے برکت کہاں سے رہ جائے گی؟ تو لہٰذا عقل حلال اور زبان پہ سچائی، یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کئی نیکیوں کا پیش خیمہ ہے کہ اس راہ پہ بندہ چل پڑے تو پھر آگے سے آگے رحمت انگلی پکڑ کے اس بندے کو چلاتی ہی رہتی ہے۔ گرامی قدر حضرات، انشاءاللہ تعالی کل بھی ہمارا موضوع یہی ہوگا کہ بہتر کون، سنتے جائیں، غور کرتے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ سننے کا اور غور کرنے کا مقصد یہ ہے ہم باقی جو اتنے سارے ہیلے عربے کر کے بہتر دکھنے کی کوشش کرتے تو کیوں نہ ہم بہتر ہو جائیں، اور بہتر وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم بہتر قرار دے۔ جناب یہ حافظ مہران صاحب ہیں جی، خوش آمدید۔ محمد شعبان جٹ قادری صاحب ہیں، اہلا و سہلا۔ رضوی ماشاءاللہ ظفر والے نظر آ رہے ہیں جی، خوش آمدید۔ مولانا قاری شہزاد صاحب ہیں دروڑ سے، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر عبد الکریم صاحب ہیں جناب، سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور یہ جناب نعمان رضا صاحب ہیں فیصل آباد سے، آپ کو بھی اہلا و سہلا۔ حافظ یہ قاری ولی محمد صاحب، جناب مولانا قاری ولی محمد صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی خوش آمدید جی، اہلا و سہلا۔ جناب نور آصف صاحب نظر آ رہے ہیں جناب، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ سونا جی آپ کو بھی خوش آمدید۔ جناب حافظ ابو بکر صاحب ہیں، آپ کو بھی جناب اہلا و سہلا، مرحبا۔ عمر رضا صاحب جناب کو بھی خوش آمدید جی۔ جناب نور آصف صاحب نے سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا سے نوازا، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ جناب مولانا قاری محمد افضل گولڑوی صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی خوش آمدید، دارالسلام ٹوبہ سے۔ محمد عبداللہ صاحب ہیں جی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ محمد وسیم الحق سید صاحب ہیں جناب، شاہ صاحب آپ کو بھی اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ محمد سجاد جویہ صاحب، آپ کو بھی جناب اس سلسلہ علم و ادب میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں جناب۔ خرم شہزاد صاحب جناب، دعا سے نوازنے، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے۔ آج کی ساری گفتگو میں ایک جو نسخہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا ہے اس کو یاد رکھیں۔ اچھا، محمد سجاد جویہ صاحب نے سلام لکھا ہے جناب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ نماز تہجد کو ادا کیا جائے اور
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا جو ثواب ہے وہ نظر کیا جائے، انشاءاللہ اس سے برکتیں حاصل ہوں گی۔ سلمان خورشید صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی آج کے سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقدم عبداللہ صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی خوش آمدید، اہلا و سہلا۔ یہ حافظ ذیشان صاحب بھی نظر آ رہے ہیں جناب، خوش آمدید، اہلا و سہلا۔ جی حافظ ذیشان صاحب دعا دے رہے ہیں جناب، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا و آمین۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے ہمیں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کے شر سے اپنے حبیب کے صدقے میں محفوظ رکھے۔ آج کے سلسلے کو اگر کوئی شیئر نہیں ابھی تک کر پائے تو ضرور شیئر کیجئے۔ سوشل میڈیا کی ہمہ ہمی آپ جانتے ہیں، تو اس حالت کے اندر یہ چاہیے کہ ہمیں کوئی خیر کا جو پیغام ہے وہ زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ اسرار جویہ صاحب اسلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل کل پھر اسی عنوان کے تحت آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم صلی اللہ تعالی علی النبی الامی جی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الہ العالمین ہماری حاضری قبول فرما، علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخت سوار دے۔ الہی جو احباب اس سلسلے سے وابستہ ہیں، دعاؤں کا کہتے ہیں، تو سب کی حاجات کو جانتا ہے، مالک سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کے گھر بار کی خیر فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، مولا کرم کر دے، زندگی کے کثیر ماہ و سال گزر گئے، رحمت فرما، دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے، ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے، دل کی قساوتیں دور کر دے، ہمارے دلوں کو اپنے اپنے محبوب کی محبت سے روشن اور منور فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔